أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ آج کا درس سورہ بقرہ ہے، ان کا پہلا رکوع ہے۔ اس سے پہلے سورۃ فاتحہ تھا، تو سورۃ فاتحہ مقدمۃ القرآن ہے، وہ لوگ کسی پارے میں نہیں ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے، یعنی قرآن شریف کے ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر جو سورۃ مبارکہ ہے اور سورۃ بقرہ ہے۔ بقر گائے کو کہتے ہیں، بیل کو بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بقرہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں بھتیجوں نے اپنے چاچے کو قتل کیا، اس کا نام عامل تھا۔ اس کو قتل کیا تو پھر جنہوں نے قتل کیا انہوں نے شور مچایا، انہوں نے کہا کہ ابھی گواہ تو ہے نہیں، اس وجہ سے ہمارے اوپر الزام آئے گا نہیں اور ساری ملکیت ہمیں مل جائے گی۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ ہمارے چاچا کا خون ہو گیا ہے، اب ہمیں اس کا قاتل چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَاذْبَحُوا بَقَرَةً، گائے ذبح کرو، اس کو مارو، اس کا گوشت اس کو مارو، وہ اٹھے گا اور اپنا قاتل کا نام بتا دے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو وہ تو حیران ہو گئے کہ بھی قاتل خود ہی اپنی نشاندہی کرے گا کہ کس نے مجھے مارا ہے۔ تو انہوں نے بہت لئی بہانے بنائے ادھر ادھر، جیسے آج کل ہوتا ہے نا، کسی کو کسی کام کرنا نہیں ہوتا پھر بہانے بناتا ہے، اور بہانے بنانا آج کل تو فیشن ہو گیا اور ایک ایسا سمجھو کہ رواج ہو گیا ہے، اور آپ ایسا سمجھو کہ کوئی بہانہ بنانا کوئی عیب کی بات ہی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام فرمایا مطل الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا، بہانے بنانا یہ ظلم ہے۔ استطاع ہوتے ہوئے بھی آدمی کسی کا حق کسی کو نہیں دیتا، کسی کا کام نہیں کرتا تو گناہگار ہوتا ہے، وہ ظالم ظلم کرتا ہے۔ جیسے تنخواہیں پہ تاریخ آ جاتی ہے اور پھر مزدوروں کو تنخواہیں دیتے نہیں ہیں، بہانے بناتے ہیں وہاں سے پیسے آئے وہاں سے پیسے آئے، یا جو دیہڑی والے مزدور ہوتے ہیں پھر ان کو 2-3 دن بعد آ کے پیسے دیتے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے۔ برات تو انہوں نے ایسا کیا اور گوشت مارا، شاید دل کو مارا، تو انہوں نے بتاتے افران قاتل۔ حالانکہ اس میں اور قصے بھی ہیں سورہ بقرہ کے اندر، لیکن نام اسی منسوب ہوا۔ ابھی الف لام میم ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تقریباً 29 سورہ مبارکہ کے ابتداء میں حروف مقطعات ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن شریف کے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک ہی حرف ہے، بلکہ الف جدا ہے، لام جدا اور میم جدا ہے، تو ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں۔ اب حروف مقطعات کیا ہیں، ان کے لانے کا سبب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں لایا؟ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ مخفف ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک ہیں، یہ مخفف ہیں۔ جیسے الف سے اللہ، لام سے لطیف، میم سے ملک، جیسے ہوتا ہے نا ڈی سی لکھتے ہیں، ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے ڈی سی لکھتے ہیں، اور صحافی حضرات میم شین نون سواد ایسے لکھتے ہیں اپنے نام کے مخفف پیرا حروف لکھ دیتے ہیں۔ جیسے کسی کا نام محمد حسین ہوتا ہے تو ایم حسین لکھ دیتے ہیں اسی طرح۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ بعینی اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں۔ بعض مفسرین نے اس طرح کہا تو پھر اس پہ اعتراض ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے نام تو 99 ہیں، ان ناموں میں تو یہ نام ہے نہیں۔ تو علامہ راضی رحم اللہ علیہ تفسیر کبیر والے، ابن کثیر رحم اللہ علیہ اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ رحم اللہ علیہ نے یہ جواب دیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے 99 نام تو مشہور ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی 5000 نام اور بھی ہیں، 5000 ہیں، جو پچھلے صحیفوں میں کتابوں میں آسمانی کتابوں میں مذکور تھے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، انہوں نے فرمایا یہ من اسماء اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کے نام
नामों में से नाम है। बहरहाल आगे अल्लाह ताला फरमाए ज़ालिका किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला फरमाते शक है नहीं, लेकिन कुफार ने तो इसमें शक किया, कुफार ने तो शक किया, इस पे एतराज़ात किए। तो इसका जवाब मुफस्सिरीन ने ये दिया कि भाई देखो कुरान शरीफ में बाइनी बरहक है, इसमें बाइनी कोई शक वाली बात है नहीं, लेकिन जिन्होंने शक किया उनके दिल के और दिमाग के खराफात है, उन्होंने अपने दिल और दिमाग के खराफात की वजह से शक किया। जैसे आप मिसाल समझें, एक आदमी को मलेरिया बुखार है, उसका मुंह करवाए, अब उसको शहद आप चिपकाओगे तो कहेगा शहद करवाए, इसमें शहद का कसूर है, इसका मुंह का कसूर है, मुंह का कसूर है ना, शहद तो है। एक आदमी था गुलाम अहमद का नाम जिलानी था, पंजाब के साइड का, मुल्हिद था, जिंदीक था, वो भींगा था, उसकी आंखें भींगी, भींगे आंखें वाले को एक चीज तो दिखाई देती है ना, तो उसने एक किताब लिखी दो इस्लाम, उसने एक किताब लिखी दो इस्लाम। तो उसके जवाब में काली तैयब रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी एक इस्लाम पर जवाब दो इस्लाम। तो भीगा था ना, तो उसकी आंखें खराब थी, टेढ़ी आंखें वाला था, उसका दिल भी टेढ़ा था, दिमाग भी टेढ़ा था दीन इस्लाम से, तो भीगे वाले को एक चीज दो दिखाई देती है, तो इस वजह से उसको दो इस्लाम दिखाई दे रहे थे, हालांकि इस्लाम तो एक है। इसी तरह उसने एक और किताब लिखी दो कुरान, उसके जवाब में मौलाना सफरान सफ्तर रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्तान के जेल में बैठकर किताब लिखी एक कुरान पर जवाब है दो कुरान। भीगा था ना, इस वजह से दो कुरान दिखाई दे रहे थे, जैसे भीगे आदमी को एक चीज दो दिखाई देती, आंखें खराब थी। अब बताओ कुरान दो है या कुरान एक है, इस्लाम दो है या एक है, या उसकी आंखें खराब थी? यकीन हम कहेंगे उसकी आंखें खराब है, कुरान तो एक है, इस्लाम तो एक है। फिर ये हुदल लिल मुत्तकीन, इस पे एक और एतराज है। भाई देखो कुफार को हिदायत दे, भटके हुए को हिदायत दे कुरान शरीफ, मासी बदकारों को, जानी शराबों को हिदायत दे, तो ये बात है, कमाल है कुरान शरीफ का। लेकिन कुरान दे रहा है हिदायत मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है, वो तो पहले इस्लाम ला चुके, वो पहले मुत्तकी और बेरोजगार बन चुके, अब उनको हिदायत की क्या जरूरत? तो इसका जवाब ये है, मुफस्सिरीन ने दिया है, भाई कुरान शरीफ हुदल लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। अब यह है जिसने कुरान शरीफ का हिदायत पकड़ा वो मुत्तकी बना, मुत्तबे सुन्नत बना, वो मुत्तकी बना। यानी मुत्तकी तब बना जब उसने कुरान शरीफ को पकड़ा। यानी आप ऐसे समझो, कोई आदमी कहता है मैं मुत्तकी परहेजगार बनूं, तो उसको चाहिए कि कुरान शरीफ को पकड़े, तो वो हिदायत याफ्ता हो जाएगा। ये थे पहली आयत मुबारका। इंशाअल्लाह ताला कल के दर्स में मोमिनों की अच्छे सिफात होंगे, अल्लाह ताला तौफीक देगा, इंशाअल्लाह वो बयान होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।